الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشيع له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اور روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر
اور روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے اوے حضرات اگیتے تشریف لے آئیں، جنہ پڑھی، جنہ نہیں پڑھا تے باہر کھڑے سے تے گل بھی سنیے تے درود بھی پڑھے تے ول اندر نہیں آندے، وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ ذکر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان آپ کے اس علاقہ ببرہ میں انعقاد پذیر ہے۔ یہاں کے دوستوں نے، ساتھیوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، رب کی توحید بیان ہو، پیارے پیغمبر کی سیرت، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کے تذکرے ہوں، اللہ بار بار مجھے اور آپ کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اردو یا سرکی؟ اردو ایک گل کرنا یا سرائکی پنجابی ہے؟ اچھا جی، میرے ذمے جو موضوع ہے وہ ہے سیرت شان علی المرتضی دورنال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھا ہے میرے محبوب دا ہر صحابی شان تے، مقام تے، مرتبے والا ہے۔
صحابیت کا جو درجہ ہے یہ عطائی اور وہبی مقام اور درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں۔ میں گل کی تھی تو سب پریشان ہون لگ پائے کہ ایک کیڑی گل کر چھوڑی مولوی صاحب کہ وہبی اور عطائی مقام درجہ کیڑی چیز ہوندی ہے، کیا چیز ہوندی ہے؟ ایک چیز کسبی، ایک چیز وہابی، یعنی کوئی بندہ نیکیاں کر کے، عمل کر کے، نمازاں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکاتاں دے کے، صدقے خیراتاں کر کے، آخر دی اندر او ایک دعویٰ کرن لگ پوے کہ میں صحابی ہاں، نہیں، اے عملہ نال بندہ صحابی، بولو پچھلے بھی بولو، عملہ نال بندہ صحابی نہیں بڑھدا۔ صحابیت جو درجہ ہے اے وہبی تے عطائی درجہ ہے۔ کیا مانا؟ نوشارہ ورکا گجرا والا ببرا دے روشن ضمیرو گل بڑی پیاری ہے۔ جس بندے نو میرے رب نے چنیا ہا، چن کے میرے محبوب دے قدموں وچ بٹھایا تے ایمان دی دولت نال او مالا مال ہویا تے انہاں اکھاں نال اس بندے نے میرے میٹھے مدنی محمد کریم دا دیدار کیتا۔ او دنیا والو، جس بندے نو میرے رب نے چن کے میرے محبوب دی خدمت بٹھایا ہے، او بندہ ایمان دی دولت نال مالا مال ہویا ہے۔ صحابی دی تعریف بھی یہی ہے۔ صحابی کینو آدھے ہیں؟ گل سن دیا، صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، صحابی دا مقام، صحابی دا درجہ۔ آئیے تو انہوں دسا صحابی کینو آدھے ہیں؟ میرے بل دیکھنا ہے، صحابی دی تعریف ہے جس بندے نے ایمان دی حالت نال میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا، اس بندے نو صحابی آدھے ہیں۔ نہیں بولے صحابی دی کیا تعریف ہے؟ جس بندے نے ایمان دی حالت نال میرے محبوب دا دیدار کیتا، انہوں کے آدھے نے صحابی آدھے نے۔ اگلی گل بھی سنو، تے جس بندے نو میرے محبوب نے دیکھی ہے، جس بندے نو میرے محبوب نے دیکھی ہے، اس بندے دی اکھاں دی نظر کوئی نہیں، لیکن ایمان دی دولت نال مالا مال ہویا، اللہ دے نبی نے انہوں دیکھی ہے۔ ببرا آلیو اس نو بھی صحابی آدھے تے اس صحابی دا مقام، صحابی دا درجہ، صحابیت دا مقام قربان جاوا۔ ایک کوئی گل چا سمجھاوا ایمان تازہ ہوئے، مادہ ہونا قیامت دا دن ہونا ہے، قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ رب کی دربار میں پیش ہوں گے۔ حاجی، محدث، مفسر، مبلغ، مقرر، مرتب، مجاہد، غازی، خطیب و ادیب، اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی کہے گا تیرے قرآن کی خدمت لے کے آیا ہوں، کوئی کہے گا حدیث کی خدمت لے کے آیا ہوں، کوئی کہے گا میں نے دین کی خدمت کی ہے، کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا بولے گا۔ ببرا کے روشن ضمیرو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک کوئی جملہ سب تے وزنی ہو جائے گا۔ بلال کہے گا مولا میں سونے محمد دا دیدار لے کے آیا ہوں۔ صحابیت دا درجہ وہابی تے بولو، بول دے نہیں یار، تھکے بیٹھے ہو، تھکی ایسا ودیاں بول بول کے، میرے نال بولو تو میرا گلہ کھلوے سی، آکو سبحان اللہ۔ ہاں جی،
صحابی انہوں آدن جس نے ایمان دی حالت نال میرے محمد دا بولو سارے میرے محمد دا دیدار کیتا ہے قربان جاوا میرے محبوب دی مائیت 1-2 منٹ رہ آئے اس تو بعد او دیدار تو بعد نماز روزہ حج زکات صدقات خیرات نہیں کیتی بس میرے میٹھے محمد رو دیکھیا تے تکیا دوسرے لمحے قضا دا فیصلہ آیا فوت ہو گیا ہے یاد رکھا ہے دنیا والوں دنیا کائنات دے سارے ولی غوث کتب ابدان کٹھے ہو ونجن اس صحابی دے پیران دے خاک دے ذرے دا مقابلہ بولو نہیں کر سکتے صحابی دیا تعریفاں صحابیت دا مقام صحابیت دا درجہ اللہ دا قرآن بیان کا کر دے دنیا والوں کون لوگ آئیے میرے سامنے اللہ دا قرآن فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم او دنیا والوں محمد اللہ دا سچا رسول والذین معه اور لوگ جڑے میرے نبی دے رلے میں جڑے لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں کون لوگ ابو بکر میرے نبی دے رلے عمر میرے نبی دے رلے عثمان میرے نبی دے رلے سہرا علی میرے نبی دے رلے توجہ طلحہ میرے نبی دے رلے زبیر میرے نبی دے رلے امیر معاویہ میرے نبی دے رلے بلال میرے نبی دے رلے 1,00,000 صحابہ میرے نبی دے یہ لوگ میرے نبی دے رلے نے اللہ دا قرآن انہاں دی مائیت نو بیان کا کردا ہے دنیا والوں والذین معه لوگ جن میرے نبی دے نال آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی جنہ سب کو پہلے میرے محمد دا کلمہ پڑھنے والا کون علی جنہی پرورش میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے توجہ میرے وال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا میرے محبوب نے نبوت دا اعلان کیتا اس ویلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 10 سال آئیے اس کو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا چھوٹے ابو طالب دے گھر دی اندر حضرت جعفر حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا چاچے دے حالات کچھ کمزور نے مشورہ کیتا جائے میں مشورہ دینا علی نو میں لے رہنا تے تو جعفر نو لے کے جعفر دی پرورش تو کرنی ہے تے علی دی پرورش میں محمد کریم ببرا لے حضرت علی آخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نے جنہوں نے پرورش میرے محبوب دی گود دی اندر پائی ہے حضرت علی دی پرورش امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حضرت جعفر دی پرورش حضرت عباس نے کی دی ہے پرورش نہیں دی میرا نبی کر لے توجہ میرے وال جس میں نے عمر 10 سال ہوئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر دی اندر محض عبادت حضرت علی بے دیر ایک جہارے سوال کیتا سغڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جی کر دے ہو میرے نبی نے فرمایا اللہ دی عبادت کر دیا اللہ نے میرے سر دی اتے نبوت دا تاج رکھیا ہے اللہ نے میں آخری نبی بنایا ہے میں اللہ دا پیغمبر اللہ دا رسولہ میرے نبی نے حضرت علی نو دعوت
کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کل اپنے بابا نال یعنی ابو طالب نال مشورہ کر کے آؤں گا. میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, حالے ابے نو دسنا کوئی نہیں ہے, سب سے عبادت ہو رہی ہے. توجہ میرا, دوسرا دن ہویا, حضرت علی اپنے بابے نال گل نہیں کی تھی, لیکن سیدھا میرے نبی دی حکمت دی اندر وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. علی نے کئی خوبصورت جواب ہے, بڑا میٹھا تے سونا جواب. ابو بکر صدیق مردہ وچوں بلکہ اس گل نوں میں ہی آکھاں, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے نبوت دا اعلان کیتا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نو میرے نبی نے فرمایا دوست. یہ میرے جملے تے غور کرنا, کوئی بندہ ہوئے نا اون دے نال 3 بندے بڑے قریب ہونے, کتنے؟ اردو میں کہوں سب کو سمجھ آئے, 3 بندے اس بندے کے بڑے قریب ہوتے ہیں, بیوی, دوست تے نوکر تے غلام. قربان جاواں میرے محبوب دی 40 سالہ زندگی, بڑی سونی گل, بڑی پیاری گل, بڑی مٹھی گل. توجہ میرے آل, اتنی پیاری, اتنی سونی, اتنی مٹھی, اتنی پیاری, بلکہ آقا اتنی زندگی بے عیب گزری, اتنی سونی گزری. جدوں میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا بغیر کسی گل دے اما خدیجہ پڑھن لگی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, بغیر کسی اور گل دے حضرت زید پڑھن لگے نی اشہد ان لا الہ الا اللہ. آئیے جس ویلے ابو بکر دا نمبر آیا, میں گل کی تھی, میرے نبی نے فرمایا یار جی میرے یار, دوست جی میرے دوست, گل کرنی ہے جی دوست کریے. میرے نبی نے فرمایا میرے بچپن کے دوست جی میرے یار, اللہ نے میں محمد کے سر سے نبوت دا تاج سجایا, میرے ول تکڑا ہے کہ اللہ نے میں محمد نو آخری نبی بنایا ہے, اللہ دا آخری نبی ابرا علیہ. اس ویلے میرے نبی نے ایک گل اپنے دوست کے سامنے رکھی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. دوست نے, یار نے پیار بھری نظرانات ویکھدے ہوئے آکھن لگا ہے اللہ اللہ میرا سوہنا, اگر تو اللہ دا آخری نبی ہے تو میں پہلا تیرا امتی ابو بکر صدیق. بغیر کسی لمحے, بولو, بغیر کسی لمحے دیر کی تھی, بغیر کسی لمحے ضائع کیتے, ادھروں گل لئیے انہوں میرے محمد دا کلمہ پڑھیا اللہ اللہ. امام نووی رحمہ اللہ لکھ دینے گلی بکاری تھی او دنیا والو, آئیے بتاؤ مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق ہیں, عورتوں میں سے سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی اما خدیجۃ الکبریٰ ہے, بچوں میں سے سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہے. آئیے غلاموں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت زید ہے. او دنیا والو, حضرت علی بچپن میں سب سے کلمہ پہلا پڑھا میرے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پرورش میرے نبی نے کی, بچپن میرے نبی کے پاس گزرا, لڑکپن میرے نبی کے پاس گزرا, جوانی میرے نبی کے پاس گزری, زندگی میرے نبی کے نال گزری ہے. توجہ میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں, میرے نبی نے 2 سفر کیے,
ہے. ایک سفر کا نام معراج ہے, دوسرے سفر کا نام ہجرت ہے. جب معراج ہویا ہے جبرائیل میرے نبی واللہ آیا ہے. توجہ میرے وال گل بڑی پیاری ہے. اس ویلے جبریل آیا, جبریل آ کے میرے نبی نو جگاون لگا ہے. شاعر محبت کا اظہار کرتے دے آدھے میں جبریل دا جگاون دا انداز بڑا پیارا. جبریل آ کے میرے محبوب نو بلایا کوئی نہیں ہے, حقلہ نہیں ماریا, آہو بھگا نہیں کی تھی, زور زور نال نہیں بلایا. جبرائیل دا میرے نبی دے جگاون دا انداز شاعر آتا ہے اپنے انو پرانو میرے محمد دے قدم نال مل مل کے آنکھ لگ گئی. چم چم کے تلیاں نہیں بولے, نہیں بولے. چم چم کے تلیاں سائی نو جگایا, جبریل رب دا پیغام لایا. لوگو چم چم کے تلیاں سائی نو جگایا, جبریل رب دا پیغام لایا. آندھی سجا کے جنتی سواری, پوشاک سہونی زینی سنہری. جبریل بولے تے میرے نبی نو آکے سونا, رب شان تیرا سب تو ودھایا, رب شان تیرا سب تو ودھایا. جبریل رب دا پیغام لایا. او دنیا والو یہی میرا عقیدہ, طبیعت اشاعت توحید و سنت عقیدہ, علماء دیوبند عقیدہ. ایک پاسے سارا جہان ہوئے, دوسرے پاسے عربی مٹھا مدنی محمد جوان ہوئے. میرا عقیدہ, میرے علماء دا عقیدہ, میری جماعت دا عقیدہ, سارے جہان دا شان و مقام ڈھانپتے تے میٹھے مدنی محمد رسول اللہ دا شان زیادہ. بولو تے جڑے لوگ آدم دے لوگ اللہ دے نبی نو آپ جیسا سمجھتے نے, جھوٹ مار دینے, کوڑ بندے مرے دے, نہیں 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 کہنے آکھی آئے اللہ دے نبی میں ورگا, نہیں 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 میرا نبی تب ہے میرا چلے تے قربان جاوا. تیجی صورت بھی آلہ, سیرت بھی آلہ, کردار بھی آلہ, شان بھی آلہ, مقام بھی آلہ, مرتبہ بھی آلہ, عفت بھی آلہ, بلندی بھی آلہ, عظمت بھی آلہ, اخلاق بھی آلہ, کردار بھی آلہ, چلنا بھی آلہ, اٹھنا بھی آلہ, بہنا بھی آلہ. اتنی عطا آلہ تے بالا. او دنیا والو ایک کوئی گنجا پکاری, اللہ کو لوگ ہٹے تے سارے جہان کو بچے. او رب العالمین, اے رحمت للعالمین, او ذوالجلال, اے آمنہ دلال, او خالق, اے مخلوق, او رازق, اے مرزوق, او داتا ہے, اے منگن والا ہے, اے عابد, او معبود, اے ساجد, او مسجود, او دی ربوبیت, اے دی نبوت, او دا قرآن, اے دی حدیث, او دا حکم, اے دا طریقہ, او دا راج, اے دا رواج, او دی کتاب, اے دا خطاب, او دی عبادت, اے دی اطاعت, او راج والا محمد معراج والا, او احد اور اے احمد. بولو جی, او احد اے احمد. جڑے بندے آدھے کہ لوگ نعوذ باللہ اللہ دے نبی نو آپ جیسا سمجھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. میں چلوں تو میرے سامنے کیا چیزیں آئے, پسینہ آئے, میں جاؤں غسل کروں, کپڑے پہنوں, میرے نبی کا پسینہ آئے, لوگ جائیں بوتلیاں لے آئے, ڈبیاں لے آئے, اور میرے نبی کے پسینے کو بوتلی اور ڈبیوں میں بند کر دے. اللہ اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
نبی نے بلایا انس ادھر آؤ، تو ہی واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا انس کہاں سے خوشبو لے آئے ہو؟ حضرت انس نے فرمایا رسول اللہ کسے دکاندار پر کوئی نہیں ہے، فلانا موقع آپ کے ماتھے مبارک کے اوپر پسینے کے قطرے تھے، میں نے ڈبیا میں بند کر دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اپنے کپڑوں کے اوپر آپ کا پسینہ لگایا ہے، کیوں نہ کہوں دنیا والوں قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ مڑ آئیے، اگر میں اس طرف چل پڑا تو میرا موضوع رہ جائے گا۔ آئیے، میرے نبی نے دو سفر کیے، ایک ہجرت والا، دوسرا معراج والا۔ معراج ہوا، جناب جبرائیل آئے، ہجرت ہونے لگی، میرے نبی نے فرمایا علی علی، زور سے کہیں، زور سے کہیں، جی میرا ولی اے امانتا تیرے والے، میرا گھر بھی تیرے حوالے، امانتا بھی تیرے حوالے، بستر بھی تیرے حوالے، چادر بھی تیرے حوالے۔ ادھر دیکھیے گا، مینو اے دسو امانتا کس نو بندہ دیندا ہے؟ دے دی اتے ہوئے، بولو اعتماد، یقین، گل بڑی پیاری، میں ادا آواز آئی ہونی ہے۔ اے امانتا علی دے حوالے، بستر بھی حضرت علی دے حوالے، چادر بھی حضرت علی دے حوالے۔ ابو بکر جی تیار رہے جی، میری امانت تیرے حوالے۔ گلہ دوں ہی کرنی آئی نا، میری امانت تیرے حوالے، بستر علی دے حوالے، امانتا بھی سونے علی دے حوالے، گھر بھی علی دے حوالے، نبوت ابو بکر دے حوالے۔ قربان جاوا، میرے نبی نے سفر کیتا ہے، اللہ اللہ، رات دی تاریکی ہے، بستر تے اتے حضرت علی نو سلا دیتا، مار کا باہر کھلوتے نے، ہاں جی، کہ اللہ دے نبی اٹھن گے، اپنا پلان کریں گے، کیونکہ ہر وقت پلان دے اندر مشرک راجے سن۔ قرآن میرے سامنے، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرا پیغمبر اے آپس دی اندر مشورے کر دے، اے پلان پہ کر دے، کوئی آتا ہے نعوذ باللہ اللہ دے نبی کو قتل کر دے ہو، کوئی آتا ہے جلاوطن کر دے ہو، کوئی آتا ہے قید کر دے ہو۔ میرا سونا انہاں دے پلان نے میں بھی اپنا پلان کیتا ہویا ہے، تب میں ترجمہ کر داؤں دا اللہ خیر الماکرین۔ میرا رب دا پلان ہے، اللہ دے پلان دے اندر خیر ہی خیرانے، رب دے پلانے خیر ہی خیرانے۔ بستر حضرت علی دے حوالے، امانتا بھی حضرت علی دے حوالے، چادر بھی حضرت علی دے حوالے۔ توجہ میرے وال، ہجرت دی رات سفر کیتا ہے، میرے نبی نے اعتماد کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی وہ امانتا حضرت علی نے لے کے پڑے نے۔ صبح سویرے ہویا
بستر دے اتے حضرت علی آرام فرمانے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں بتاؤ محمد کہاں گیا؟ حضرت علی نے فرمایا جہاں جانا تھا وہیں گئے، جہاں جانا تھا وہیں چلے گئے ہیں. آؤ فلاں فلاں، یہ تمہاری امانت، یہ تمہاری امانت، یہ تمہاری امانت. جتنی امانتیں تھی او بمرا والے ہو، میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور میرے علی نے وہی امانتیں امن و امان ان کے حوالے کر دیے. اتنا اعتماد ہے میرے نبی کو حضرت علی پر. آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتمد علیہ بھی ہے، امین بھی ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو؟ حضرت علی کو میرے نبی نے اپنا داماد بنایا ہے. اللہ اللہ قربان جاؤں. بڑے بڑے صحابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لینا چاہتے تھے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی جی جاؤ اللہ کے نبی سے فاطمہ کا رشتہ مانگو. فرمایا اکیلے جاؤ؟ جی اکیلے جاؤ. ادھر دیکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت کے اندر تشریف لے گئے. ون کے بیٹھے چپ کر کے شرم و حیا رکھوں اکھا نیلیاں نے منہ مبارک کر لے. میرے نبی نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا، کیسے آئے ہو؟ بولتے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا جڑا مطالبہ ہے منیا جائے گا. علی دست صحیح کینے آیا ہے. اللہ اللہ دوئی حضرت علی نے آکھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ دا رشتہ لین آیا وا، فاطمہ دا ہاتھ لین آیا وا، رشتہ لین آیا. میرے نبی نے فرمایا بے محمد دی تمنا بھی ہوئے لائے ہے تو میں آداؤں دا وہ دو بھی آڈر ہی ہوئے، رب دا حکم بھی ہوئے، میرے نبی دی تمنا بھی ہوئے. حضرت علی اللہ دے پاک پیغمبر کو لو رشتہ مل رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا جا علی تیاری کر گیا. حضرت علی تیاری کرن لگے نے زیر حضرت علی کو لے بازار تک لے گئے نے انہوں فروغ لئی. بڑے بڑے لوگ کھڑے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا زیرے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. کہاں ہے زیرے؟ یہ زیرے ہے. کتنے کی بیچو گے؟ فرمایا 480 درہم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے 480 درہم نکال کے حضرت علی کے حوالے کیے. زیرے لے لی. پوچھا کیا کرو گے؟ فرمایا شادی کی تیاری ہے. قربان جاؤں لوگ تو کہتے ہیں صحابہ کی لڑائیاں ہیں، لوگ بکواسات کرتے ہیں صحابہ کی اندر یہ فلانا. نہیں 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 نہیں. ایک طرف تاریخ ہے، دوسری طرف قرآن ہے. ایک طرف لوگاں دی اگرانے، دوسری طرف اللہ دی کتاب ہے. اشاعت التوحید و سنت دا خاتم آکھن چاہتا ہے، طالب علم آکھن چاہتا ہے میرا ایمان میرا یقین اللہ کے قرآن پہ ہے، تاریخ پہ نہیں ہے. بول دے نہیں. میرے خیال میں کوئی بڑی غلط نہیں کر گیا. چلو بغیر ترنم کے کہتا ہوں سمجھ آ جائے. ایک طرف تاریخ میں کچھ لکھا جاتا ہے، ادھی آواز تھوڑا جا گھٹ کر ایک آواز کر کچھ سمجھ آوے. تاریخ کچھ لکھتی ہے، قرآن یوں کہتا ہے مجھے بتایا جائے آپ تاریخ کے الفاظ کو، تاریخ کے باتوں کو، تاریخی واقعات پہ ایمان لائیں گے یا رب کے قرآن پہ ایمان لائیں گے؟ زور سے زور سے. تاریخ آدیے صحابہ دی لڑائی تے قرآن آدھا نہیں 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 نہیں. اور صحابہ کھنڈ تے کھیر نے، صحابہ شیرو شکر نے. آئیے ہر
کتاب والا لکھدا ہے، ہر مسلک والا لکھدا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرے حضرت عثمان کو بیچی 480 درہم جو ہی لیے واپس مڑنے لگے، حضرت عثمان نے فرمایا علی جی بھائی عثمان یہ زیرے دوبارہ میں تجھے ہدیہ کرتا ہوں، درہم نہیں لائے جا تے زیرے بھی دوبارہ لائے نہیں بولے درہم بھی نال لے جا تے اے زیرے جیڑی تیرے کولو لئیے اے دوبارہ میں عثمان تینو ہدیہ پیا کر داوا، اے زیرے بھی دوبارہ لے جا۔ میرے بل ویکھیے حضرت علی خوشی خوشی او زیرے بھی نال لے آئے نے، درہم بھی لے آئے نے، حضور دی خدمت دی اندر آئے نے، نکاح دی تیاری شروع ہے، قربان جاوا مہادا اللہ اللہ نکاح بھی آلہ دلہن بھی پچھلے بولو دلہن بھی آلہ دلہا بھی آلہ نکاح بھی آلہ نکاح خواہی آلہ گواہ بھی بارات بھی۔ سنیے گا بڑی پیاری بات، نکاح پڑھانے والا محمد رسول اللہ ہے، دلہا علی المرتضی ہے، دلہن فاطمہ الزہرا ہے، گواہ ابو بکر و عمر ہے۔ بول دے نہیں چلو اج بول سو کیویں دلہن ویلا جوابے دلہن ویلا جوابے دلہا ویلا جوابے دلہن دنائے زہرا دلہا ابو ترابے نہیں بولے ہن تو بولو دلہن ویلا جوابے دلہا ویلا جوابے دلہن دنائے زہرا دلہا ابو ترابے۔ او دنیا والو شادی بھی آلہ نکاح بھی آلہ سسر بھی آلہ دلہا بھی آلہ دلہن بھی آلہ شادی بھی آلہ بارات بھی آلہ نکاح خواہ بھی آلہ تے نکاح دے گواہ بھی آلہ مننا پوسی اے گواہ دی اے نکاح دے جڑے گواہ نے ابو بکر صدیق عمر فاروق اللہ 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 جس ویلے میرے نبی نے اپنی لخت جگر نور نظر دی اور رخصتی کی دیئے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے چادر پوئیے اور سر دے ہوتے رکھیے، پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک فاطمہ دے سر دے رکھیا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرما فاطمہ جی بابا اج بابے والا پیار بھی میں محمد دے ہونا ہے کہ اماں والا پیار بھی میں محمد دے ہونا ہے۔ اج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوگی ہتھا نال توڑ دی قربان جاوا اماں خدیجہ نو میرے محبوب اکثر یاد کر دے ہوندے ہیں، ایک دن یاد پہ کر دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیا ہے یا رسول اللہ خدیجہ نو بڑا یاد کر دے ہو، میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں تینوں کہہ دسا خدیجہ تا میری ہو سکتے او میری ساتھی ہے، خدیجہ میری ہو وفادار ہے، جدو لوگ میرے اتے گلہ کر دینے جدو لوگ میں محمد نو پتھر مار دے سن جدو لوگ میرے اتے جملے کس دے سن جدو لوگ میرے نال کئی گلہ کر دے سن تے اے میری خدیجہ سی جیڑی میں محمد نو تسلیاں دے دی۔ سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ۔ تے حضرت علی اتنا شان اتنا مقام کہ اللہ دے نبی نے اپنی بولو اپنی بیٹی دیتی ہے تے بیٹی دیو جڑی خاتون جنت جنت دی عورتاں دی سارے بولو جنت دی عورتاں دی سردار آئیے حضرت علی آپ کی سیرت آپ بڑے بہادر آپ بڑے جنگجو تعلق بھائی حیدر کرار
ایک دن آ رہے ہومن ایک بندہ آ گیا، وہ حضرت علی نو جاندا نہ ہائی، سجنے دا نہ ہائی، اتفاق ملاقات ہو گئی، انہیں پوچھا کون؟ وہ آدھے جی میں علی دو ودا پھولدا تلاش ودا کردا، میں علی نال کشتی لڑنی ہے۔ حضرت علی فرمایا تو میرے نال لڑ۔ آپ دا قد مبارک چھوٹا ہے، جسیمان جسم تے بال، خوبصورت شکل، داڑھی مبارک بڑی گھنی، دیکھن والا بندہ ویکھدا ہے نا تے او دا دل کردا ہے کہ علی نو ویکھدا رہ جائے۔ علی بڑا سونا ہے، علی ایویں تسی سنو تو صحیح، ساڈے کولوں لوگ غلط گلاں کر دیندی، علی نو نہیں مندے، حسن و حسین نہیں مندے، کوئی کی گل کردا تے نہیں، اج سناواں اللہ اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا پیڑے میرے نال لڑ، پھر علی نہ لڑے، وہ آدھے میں نہ لڑدا، پھر میرے علی نے فرمایا لڑ۔ اچھا جی چلو آ جائیے لڑیے، جو ہی کشتی لگی پہلا مارا جاٹھا تلے گر گیا، انہیں کہ دوجی واری لڑیے، دوجی واری لڑے، پھر تلے ڈکا ماریا، تے شاعر محبت دائیدار کر کے آدھا ہے، شاعر نے آکھیا اس بندے نو بہادر جڑایا ودائی پہلا، تو علی سے لڑ سکے، تو علی سے لڑ سکے، تیرا کیا انداز ہے، تو پھٹی ہے شیطان کی، علی خدا کا باز ہے۔ تو علی سے لڑ سکے، تیری نظر میں پھیر ہے، تو پھٹی ہے شیطان کی، علی خدا کا شیر ہے۔ سبحان اللہ۔ علی بڑے بہادر نے جنگ احد موقع تے آگے مارکا، اتبائے شیبائے ولید نعرہ پہ لگ دیں، حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرن والا ہے کوئی؟ ادھرو بھی اعلان، ادھرو بھی اعلان۔ تے میرے نبی نے 3 بندے بھیجے نے، وعدن نہیں اپنے آویں، پلے دے بندے آویں، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ نو، تے ایک اور صحابی نے اللہ دے محبوب نے میدان دی اندر بھیجے۔ اتبا پوچھتا کون؟ حضرت علی نے فرمایا میں علی۔ امیر حمزہ نے آکھا میں امیر حمزہ۔ انہیں کہ آئیے ان گل بننی ہے، جو ہی لڑائی شروع ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا وار کیتا ہے، اتبے دے ہوتے اتھائی تلے ڈگ گیا ہے، ولید نال حضرت امیر حمزہ دی لڑائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دائے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پاسے بھی گئے، انہوں بھی لڑائی کی تھی۔ اتنے جنگجو بہادر آئیے خیبر دا قلعہ، میرے نبی نے فرمایا رات نو صبح میں جھنڈا اس بندے دے ہاتھ دے ہونا ہے جیڑا اللہ تے ہوں دے رسول نال پیار کردا ہے، تے اللہ تے ہوں دا رسول بھی ہوں دے نال پیار کردا ہے۔ اللہ تے ہوں دا رسول بھی ہوں دے نال، تے او بھی اللہ تے ہوں دے رسول نال۔ یہ لفظ بولنا میرے نال۔ سارے صحابہ رات دی انتظار چنے، صبح کنے آکھیا جھنڈا مینو ملنا ہے، کسے نے آکھیا اللہ دے نبی پتہ نہیں جھنڈا کس نو دے والا ہے۔ صبح دی نماز دو بعد اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئین علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا سونا بیمار ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، اشوب چشم دی بیماری ہے، اکھاں ٹھیک نہیں، تے نماز تے بھی نہیں پہنچے، اپنے خیمہ دے اندر موجود نے۔ حضور نے فرمایا بلایا جائے، جو ہی حضرت علی آئے، ادھر دیکھیں، جو ہی قریب آئے، رحمت والے نبی نے رحمت والی لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالی۔ ادھر سے لعاب ڈلنے کی دیر ہے، ادھر سے حضرت علی کی
کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ کیوں نہ کہوں، جملے پہ غور کرنا، کیوں نہ کہوں یہ لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں پڑے، اکھاں ٹھیک ہو گئے۔ یہ لعاب کڑوے کنویں میں جائے، کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے۔ یہ لعاب سنیے گا، یہ لعاب حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگے، سپ دے ڈنگ دا اثر مک ونجے۔ اے لعاب زمزم دے کنویں وچ آوے، نہیں سنیا؟ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ خود تشریف لے گئے، ڈول اندر ڈالا، خود نکالا، پیالے اور کٹورے میں پانی ڈالا، میرے مرشد نے، میرے محبوب نے پانی پیا، صحابہ دیکھنے لگے، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا مجھے دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جھوٹا مجھے دے، کیونکہ صحابہ میرے نبی کے جھوٹے کو بڑے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر لیا کرتے تھے، بلکہ محبت اور دیوانگی اتنی ہے، پیار اتنا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ میرے محبوب کے وضو والا پانی بھی زمین پہ نہیں گرا کرنے دیتے تھے۔ وہ وقت جب عروہ بن مسعود آیا تھا نا، باتیں چل رہی تھی، اور دیکھنے کے لیے عروہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں اور صحابہ ہاتھوں والا پانی، منہ والا پانی، پاؤں والا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، کوئی اٹھا کے اپنے منہ پہ ملتا ہے، کوئی سینے پہ ملتا ہے، کوئی ہاتھوں پہ ملتا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا عروہ بن مسعود واپس گیا اور کہنے لگا او دنیا والوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنے بادشاہ سے، اپنے حاکم سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جو محبت میں نے محمد کے ساتھ محمد کے صحابہ کو دیکھا ہے، ایسی محبت تاریخ میں نے نہیں دیکھی۔ آج اس صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، آج یہ پانی میں کسی کو نہیں دوں گا، آج میں محمد ہی اپنا جھوٹا زمزم میں ڈالوں گا، قیامت کی صبح تک آنے والا امتی میں محمد کا جھوٹا پیتا رہے گا۔ زور سے، اسی اس زمزم میں ایک زمزم ہے، دوسرا اس میں میرے نبی کا جھوٹا مبارک ہے۔ آئیے یہ لعاب میرے نبی کے، میرے محبوب کا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں جائے، آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ یہ لعاب حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگے، زہر مکونے کڑوے کنویں میں جائے، میٹھا ہو جائے۔ قربان جاوا، جو ہی لعاب لگی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ہاتھ میں جھنڈا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کا سر قلم کرنے لگے، وہ بھی نعرہ لگانے لگا آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میرے علی نے فرمایا تو اپنا تعارف کرا، میں اپنا تعارف کراتا ہوں، تو مرحب ہے، میں حیدر کرار ہوں۔ وہی ڈھیر کر دیا ہے، کون علی؟ بہادر علی ہے، کون علی؟ سخی علی ہے، کون علی؟ شیر خدا علی ہے، کون علی؟ نمازی علی ہے، کون علی؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے علی ہے، کون علی؟ سخی علی ہے، کون علی؟ ساری رات عبادت کرنے والے علی ہے۔ فرمایا کرتے تھے مجھے دنیا کے اندر تین چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ فرمایا حبب الیہ من الدنیا ثلاث، تین چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ علی کون کون سی؟ سنیے گا، میرے علی نے فرمایا الخدمت الضعیف والضرب بالسیف والصوم بالسیف۔
میری دل کی تمنا ہوتی ہے علی کے گھر میں بندہ آئے ایویں نہ مننے جو کچھ ہوئے دسترخوان تے بٹھاواں تے خود نہ کھاواں تے اس مہمان نو کھوا چھوڑا۔ علی سخی تھے، بولو علی، صاحب پچھلے بھی بولے علی۔ آئیے ایک دن شام ڈھلنے لگی، دسترخوان بچھنے لگا، دروازہ کھٹکا، کون؟ مسکین ہوں، میں نے کہا بھوکا ہوں، چلو یہیں سے کچھ مل جائے گا۔ دسترخوان بچھا ہے، افطاری کا وقت ہے، حضرت علی بیٹھے ہیں، اماں فاطمہ بیٹھی ہے، حسن و حسین بیٹھے ہیں، آپ کی لونڈی باندی فضہ بیٹھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا فضہ میرا حصہ جاؤ مسکین کو دے کے آؤ۔ فضہ اٹھنے لگی، اماں فاطمہ نے کہا فضہ، یہاں میں ایک اور جملہ کہوں گا اور بڑا پیارا لطف لیں، ایمان تازہ ہو۔ اماں فاطمہ نے بولا ہوگا فضہ میرا حصہ بھی مسکین کو دے کے آ۔ کیوں؟ وہ فاطمہ جس نے سخاوت کے گل میرے محبوب کی گود میں سیکھے ہوں، وہ کہاں پیچھے رہ سکتی ہے؟ میرا حصہ دیے کیا؟ حسن و حسین بیٹھے ہیں، فرمایا فضہ ہمارا حصہ بھی لے جا، جہاں کے سرداروں کا یہ کام ہو وہاں غلام کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ بی بی فضہ بھی اپنا حصہ لے کے مسکین کو دے کے آئی، پانی سے افطاری، صبح پانی سے روزہ ہونے لگا۔ آج حضرت علی پھر تشریف لے گئے، کماکروں کے مزدوری کر کے آئے، دسترخوان بچھائے، آج بھی دروازہ کھٹکائے، کون؟ یتیم آیا ہے۔ کون؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، یتیم، کچھ مل جائے گا۔ فرمایا دے آؤ۔ علی نے اپنا حصہ، اماں فاطمہ نے بھی، حضرت حسن و حسین نے بھی، اور بی بی فضہ نے بھی۔ آج پھر پانی سے افطاری، صبح پانی سے روزہ، آج دہاڑی، پھر حضرت علی نے مزدوری کی، شام تک مزدوری کرتے رہے، پھر بازار سے کچھ لے آئے۔ ادھر دیکھیے گا، پھر دسترخوان بچھائے، افطاری کا سامان لگائے، پھر دروازہ کھٹکائے، کون؟ جواب آیا قیدی۔ کون؟ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن قیدی۔ آج بھی سارا سامان قیدی کو دے دیا، پھر پانی سے روزہ افطار ہوا۔ سبحان اللہ، صبح پانی سے روزہ رکھا گیا، فرش زمین پر۔ او دنیا والو، یہ مناظر ہے، آسمانوں سے قرآن آ گیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ دور سے قربان جاؤں، اللہ اللہ، سخی علی کا گھرانہ۔ حضرت علی فرماتے میری دل کی تمنا ہے الخدمت الضعیف، میں مہمان نوازی کروں، بھوکوں کو کھلاؤں، والضرب بالسیف، میری دل کی تمنا ہے ہاتھ چ تلوار ہوئے، میدان کاردار ہوئے، علی لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جنگوں میں حضرت علی لڑا کرتے، اور ایسی لڑائی جو بندہ علی کے سامنے آتا ڈھیر ہو جایا کرتا تھا۔ اور فرمایا میری تیسری تمنا ہے والصوم بالسیف،
गर्मी का मौसम हो, अली को रोजा हो, अली रोजेदार। आज हम रोजा, नाम लेना आसान है, मैं तो यूं कहता हूं हम सारे नाम वाले हैं, कुर्बान जाऊं वो लोग काम वाले थे। असल मोहब्बत का तकादा ये नहीं है, असल मोहब्बत का तकादा है कि उनके नक्शे कदम पर चल पड़ना। कुर्बान जाऊं हजरत अली के नक्शे कदम पर, हजरत उस्मान के नक्शे कदम पर, उमर फारूक, उस्मान और अली, सोना अली, अबू बकर और सिद्दीक, सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए, अरबी मिठे मदनी मोहम्मद के तरीके और सहाबा के काम पर देखते हुए, चलते हुए बंदा जिंदगी गुजारे, उसी तर्ज पर चढ़े। ऐसे अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, उस रास्ते को चुनो जिस रास्ते पे मैं मोहब्बत चल रहा हूँ और मैं मोहम्मद के सहाबा चल रहे हैं। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, मुकाम सहाबा, शान सहाबा, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर रहमानी साहब, मसलक के हक जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह। नारे तकबीर। और फरमाया मेरी तमन्ना है हाथ तलवार होए, मैदान कारदार होए, मेरी तमन्ना है गर्मी दा मौसम होए, अली कुरोदा होए। और भी उलमा ने लिखा है, हजरत अली फरमाते थे मेरी तमन्ना है पोह दी रात होए। पोह दी रात समझ दो केड़ी? दिसंबर दी, चलो यूं समझो, दिसंबर दी रात होवे ते मुसल्ला विछा होवे ते सारी रात अली इबादत दे अंदर गुजार दे। अली नमाजी, अली सारे बोलो, अली नमाजी, अली कुरान दा कारी, अली इबादत गुजार ते अली दा घराना भी नमाजी, अली दा घराना भी इबादत गुजार। हसन हुसैन भी कारी, हसन हुसैन भी इबादत वाले, इबादत गुजार। आइए मैं देखता हूँ अली भी नमाजी, फातिमा भी नमाजी, हसन हुसैन भी नमाजी, अली भी कारी, फातिमा भी कारिया, हसन हुसैन भी कारी। ये घराना इतना आला है, कुर्बान जाऊं या नमाज पढ़ने में या तिलावत करने में या इबादत करने में। इसलिए शायर कहता है मेरे दिल दी है तस्कीन अली ते सुरनाम अली, दिल भरदा ओदी ताब ते ताकत पुछ मरहब तू किवे पटिया दर खैबर दा। इस्लाम दा शेर दलेर अली नहीं हरगिज़ तकिया करदा, ओदी ज़ौजा नू जेड़ा बेवारिस आके ओ पागल कुछ नहीं ओ डरदा। ओ दुनिया वालों अली दी नमाजी और मेरा अली मेरे ईमान दा हिस्सा। अगली गल चलिए, हसन हुसैन भी नमाजी, हसन हुसैन भी कारी, हसन हुसैन भी रोजेदार। जिस वेले मैदान करबला आया, इधर भी तलवारा उधर भी तलवारा, इधर भी नेज़े उधर भी नेज़े, इधर भी सारे लोग हजरत हुसैन जी उते हमला करने वाले। लेकिन मैं देखी आए हजरत हुसैन ने इस मकाम दे उते नाना दी अदावानू, पापा दे अदावानू ते हजरत उस्मान अपने चाचा दे अदावानू इत्थे भी अदा कीता है। कुरान पढ़ी आए, इबादत कीती है और रोजे नाले ताशारा दाए। जावा कुर्बान हसनैन दी शान तू, करबला दे शहीदां दे सुल्तान तू। हजरत हुसैन भी मेरे ईमान दा। मैं गल करना चाहना, हुसैन वो है जेड़ा दुनिया ते आए ते सब तो पहले उस हुसैन नु घुट्टी मेरे नबी लाइए। चलो यूं कहता हूं, बच्चे दुनिया में आते हैं, किसी को घुट्टी माँ लगाती है, किसी को बाप लगाता है,
کسی کو مولوی صاحب لگاتے ہیں، کسی کو پیر صاحب لگاتے ہیں۔ آئیے میں حسینیہ میں تو سن ماکھن لگ گئی۔ حسین وہ ہے جو دنیا میں آیا سب سے پہلے جیڑی حسین دی غذا پڑی ہے وہ میرے نبی دا لعاب ہے۔ زور نال زور نال میرے نبی دا، پچھلے بولو میرے نبی دا۔ یہاں ایک بات اور بھی کروں گا، مولانا بلال صاحب پریشان تھی نہیں بیٹھے؟ حضرت حسین وہ ہے جن کی پہلی غذا میرے نبی کا، یہ لفظ بولیں گے، میرے نبی کا، میرے نبی کا، میرے نبی کا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں وہ خوش قسمت ہوں۔ ماں کون کیا فرمانے لگی میرے نبی کی جو آخری غذا بنی وہ ماں فرماتی ہے میں عائشہ کا لعاب ہے۔ نہیں بولے، آخری وقت آخری ویلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کی گود میں ہیں، حضرت عبد الرحمن گزرے ہیں، ہاتھ میں مسواک ہے، میرے نبی نے اشارہ فرمایا فہم صدیقہ پہ قربان جاؤں۔ یہ بھی بڑا عظیم جملہ ہے، یہ بھی میں نے کسی تقریر میں کہا تھا، فہم صدیقی پہ قربان جاؤں اور فہم صدیقہ پہ قربان جاؤں۔ یا اداؤں کو صدیق پڑھتا ہے یا اداؤں کو صدیقہ پڑھتی ہے، یا عائشہ پڑھتی ہے یا عائشہ کا باپ پڑھتا ہے۔ قربان جاؤں، بڑے واقعات ہیں اس پہ۔ اما عائشہ نے دیکھا اور کہنے لگی سونا مسواک چاہیے، میرے نبی نے یوں اشارہ فرمایا، اما فرماتی ہے میں نے بھائی سے کہا مسواک دے، جو ہی مسواک دیا میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، میرے نبی نے اپنے منہ میں ڈالا، سکت نہیں ہے، دب چبا نہیں سکتے، مجھے دیا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبا کے دوں، حضور نے سر مبارک ہلایا، میں نے چبایا، چبایا ہوا مسواک میں نے اپنے نبی کو دیا۔ اما فخر سے کہتی تھی دنیا والوں میں وہ عائشہ ہوں جو میرے نبی کا آخری جو غذا بنی وہ عائشہ کا لعاب ہے۔ آئیے مڑائیے، حسین وہ ہے جس کی پہلی غذا میرے نبی کا لعاب ہے۔ قربان جاؤں، کسی کو گھٹی اما لگاتی، کسی کو بابا لگاتا، کسی کو ماں لگاتی، کسی کو پیر صاحب، کسی کو مولوی صاحب۔ حسین وہ ہے جس کو گھٹی میرے نبی نے لگائی۔ کسی کا عقیقہ کون کرتا ہے؟ حسین وہ ہے جس کا عقیقہ میرے نبی نے کیا۔ کسی کا نام کون رکھتا ہے؟ کسی کا نام کون؟ حسن حسین وہ ہے جس کا نام میرے نبی نے رکھا ہے۔ کسی کو چلانا کون سکھاتا ہے؟ کسی کا ہاتھ کون پکڑتا ہے؟ ببرحال حسن حسین وہ ہے جن کی انگل سے پکڑ کے چلانا میرے نبی نے سکھایا۔ منبر پہ میرے محبوب تشریف فرمائے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بچہ دوڑتا ہوا آیا، میرے نبی نے دیکھا، آپ نے منبر چھوڑ دیا، منبر چھوڑ کے نیچے تشریف لے گئے، اٹھایا حسین کو کندھوں پہ بٹھا لیا، زور سے۔ ایسے آپ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، سن، میرے نبی نماز میں ہے، نماز امام الانبیاء کی اور امامت میں ہے، صحابہ پیچھے ہیں، میرے محبوب نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ حیران، خیر ہو گئے، آج سجدہ لمبا، پریشان ہو گئے۔ بعد میں نظر پڑی سجدہ کیوں لمبا؟ اس لیے لمبا ہوا ہے کہ میرے محبوب کے کندھوں پر حضرت حسین سوار ہے۔ ایک دن میرے محبوب صلی
اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آ رہے، صحابی آ گیا سامنے سے کہنے لگا کیا ہی سواری ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یارا سواری نبوت ہے تو سویک سوار بھی میرا حسین ہے، سوار بھی حسین ہے۔ آئیے توجہ میرے میدان کربلا میں میرے پیر حسین نے نانا کی اداؤں کو، توجہ میری طرف، اپنے بابا کی اداؤں کو، عبادت نہیں چھوڑی، تلاوت نہیں چھوڑی، قرآن نہیں چھوڑا۔ ادھر دیکھیے گا، اس لیے شاعر کہتا ہے جاوا قربان حسنین دی شان تو کربلا دے شہیدان دے سلطان تو مصطفیٰ دا جگر وسطہ تیرا تلے پڑھتا قرآن دے 3 سپارے گئے۔ آئیے جس ویلے حضرت حسین شہید ہون لگے نے اس ویلے میرے پیر حسین دا سر مبارک سجدے میں تھا، اس لیے شاعر کہتا ہے آؤ میں نے علی کا تعارف بھی کرایا۔ علی کون ہے؟ میرے محبوب کا داماد ہے۔ علی کون ہے؟ میرے نبی کا چچا داد بھائی ہے۔ علی کون ہے؟ فاتح خیبر ہے۔ علی کون ہے؟ مذہب کا سر کاٹنے والا ہے۔ علی کون ہے؟ حیدر کرار ہے۔ علی کون ہے؟ اسد اللہ ہے۔ علی کون ہے جس کو میرے نبی نے اپنا بھائی کہا؟ علی کون ہے جس کو میرے نبی نے کہا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کون علی؟ آئیے میں حسین کا تعارف بھی کراتا چلا جاؤں۔ حسین کون ہے؟ آئیے بیان کہتا ہے کون حسین؟ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین کون ہے؟ جیندہ ہے علی بابا، کون؟ علی بابا نبی نانا، علی بابا بولو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو۔ علی دی نمازی، حسین بھی علی دی کاری، حسین بھی علی دی روزے دار، حسین بھی علی دی عبادت گزار، حسین بھی۔ اج میں پوچھا سویرے دی نماز پڑھی ہے ظہر دی، عصر دی، مغرب دی، عشاء دی، پورے پاکستان دے وچ آخری میسج میرا یہ ہوندے ہن بھی آکھا چاہ اج سارے دن وچ اس ہاتھ نو اس موبائل تے انج کتنی واری کیتے ہوئے؟ 70 واری، 100 واری، 50 واری، تے میرے خیال ہے گنتی تو گل باہر ہے۔ قرآن پاک کتے رکھا ہے؟ اے فقیر دا درد دل ہے، شاید کسی دے دل وچ گل اتر ونجے۔ ہاں جی اج سارے دن قرآن کھول کے اس شہادت دی انگل نو اتھے رکھ کے انج کتنی واری کیتے سے؟ بس میں پوچھدا نہیں، بس صرف میں گونگا سوال تے گونگا جواب ہے۔ لیکن جس کی گل ہو رہی تھی وہ صبح بھی قرآن پڑھتا ہی تھے، رات میں بھی قرآن۔ جنہاں گلاں پہ سن دیا وہ صبح بھی نماز تے رات دی تہجد دی نماز بھی ادا کر دے ہن۔ تو دوستو جتنے نوجوان آئے بیٹھے ہو اج ارادہ کرو 5 وقت نماز پڑھ سو، تے اے گل ضرور کرو میرے نال کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن دی یار 24 گھنٹے وچوں 15 منٹ کٹ کے تلاوت کرو، کم سے کم ایک پہیا تے تلاوت ہوے سی۔ اللہ عمل دی توفیق دے، اللہ مینوں تو آنو انہاں لوگاں دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔